دنیا کے مروجہ اصولوں کے مطابق کسی بھی شخص کی عزت و احترام کے لیے حوالہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ کسی بڑے روحانی خاندان کا چشم و چراغ ہو، کسی اونچے معاشرتی خاندان کا سپوت ہو، کسی بڑے سیاسی گھرانے یا لیڈر کا بیٹا ہو، کسی بڑے شاعر ادیب کا بیٹا ہو، اس طرح کی کوئی نسبت کسی شخص کے لیے شان و شوکت کی دائمی سند رکھتی ہے۔ کسی بڑے انسان کے بعد آنے والی نسلیں اسی احساس تخافر سے معمور رہتی ہیں، اور اگر کوئی ان بڑے ناموں یا حوالوں کے ساتھ جو بھی ادبی، روحانی، معاشرتی، علمی، سیاسی مقام کا حامل ہو تو خاندانی شہرت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اسی اصول کے تحت جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ساز شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ امام حسین اپنی دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت میں بھی الگ اور نرالی انفرادی شان کے مالک نظر آتے ہیں، کیونکہ جو عظمتیں، شان اور نسبتیں امام حسین کے مقدر میں آئیں وہ نسل انسانی کے کسی نواسے، کسی نور نظر، کسی کے لخت جگر اور کسی کے بھائی میں نہیں۔ یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک ایسی شاندار، لازوال اور عظیم بزرگی اور نسبت کہ دیکھنے کے لیے کوہ ہمالیہ جیسا قد کاٹ چاہیے، پھر بھی ممکن نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرتاج الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونے کا لازوال شرف عظیم حاصل ہے۔ حسین کے نانا جو وجہ تخلیق کائنات، جن کی نسبت معراج انسانیت ہے، جن کا وجود برہان الہی ہے، جن کی بشریت آبرو آدمیت ہے، جن کے نور سے شبستان عالم چمک اور جن کے رنگ و بو سے چمنستان دہر مہک رہا ہے، جن کا خیال الہام اور جن کا نطق وہی ہے، وہی حسین کے عظیم نانا جن کے قدموں کی آہٹ سن کر کوئی خضر بنا اور جن کے در کی بھیک پا کر کوئی سکندر کہلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم بابا جن کی پیشانی کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی، جن کو باب العلم کا لازوال خطاب حاصل ہے، جو ہر جنگ میں حیدر کرار کہلایا، جس کی روحانیت ہر سلسلہ تصوف کی منزل ٹھہری، جس کو کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت ملی۔ پھر حسین کو آغوش کون سی نصیب ہوئی؟ خاتون جنت کی آغوش، جس کے گھر کا طواف جبرائیل امین نے بار بار کیا، جس کو محبوب خدا نبیوں کے سردار نے بار بار لخت جگر اور گوشہ دل کہا، اور جن کے نام لینے کے لیے زبان کو ہزاروں بار مشک و گلاب سے وضو کرنا پڑتا ہے، جن کی ناراضگی کا کبھی رسول خدا بھی متحمل نہیں رہا، جس کے گھر میں کبھی سورج کی شعاع نے بھی جھانکنے کی جرت نہ کی۔ اور پھر حسین بھائی کس کے؟ پانچویں خلیفہ راشد کے، جس کے ایثار نے ملت کا وقار بڑھایا، جنہوں نے حکومت پر وحدت امت کو ترجیح دی، جن کی طبع صلح پسند نے قوم رسول ہاشمی کو شیرازہ بند رکھا، ورنہ خلافت بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی۔ امام حسین کی شان اور خوبی یہ ہے کہ کائنات کی عظیم ترین ہستیوں اور حوالوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اکثر اوقات ایسے عظیم حوالوں سے جڑے ہونے سے ایک طرف اگر بہت اونچا مقام ملتا ہے تو یہ خطرہ بھی موجود ہوتا ہے کہ وہاں اس کا نام گم ہونے کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ امام حسین ان حوالوں سے ایک لافانی شہرت اور پہچان کے حامل تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ تاریخ میں ان کا اپنا ایک الگ اونچا مقام اور باعزت نام بھی موجود ہے۔ نبیوں کے سردار کا نواسہ ہونا، ولیوں کے سردار کا بیٹا ہونا، عظیم ماں کا فرزند ہونا، سعادت اور اعزاز تو ہے ہی، مگر یہ آزمائش بھی کم نہیں۔ عظیم نانا اور باپ کی عظمت کی لاج رکھنا، عظیم مقدس ماں کی آغوش کا حق ادا کرنا کوئی معمولی آزمائش نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی الگ منفرد شناخت بنانا بھی۔ اور پھر جب اسلام پر مشکل وقت آیا تو امام حسین نے ملوکیت یزید کے مقابلے میں جرت اور استقامت دکھا کر میدان کربلا میں باطل کے سامنے کھڑے ہو کر نہ صرف اپنے عہد میں باطل کی قوتوں کو پاش پاش کیا، بلکہ قیامت تک انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا اور مشعل راہ بنے۔ واقعہ کربلا کے بعد بہت ساری موروثی حکومتیں قائم رہیں، لیکن کسی دور میں بھی انہیں جواز نہ مل سکا۔
سانحہ کربلا کے بعد سے آج تک کسی دور میں بھی ملوکیت کے خلاف بلند ہوئی، تحریک چلی، انسانی حقوق کے لیے لہر اٹھی، معاشی انصاف اور حق خود ارادیت کی آواز اٹھی، ظلم و جبر کے خلاف نفرت کا جذبہ پروان چڑھا، تو یہ شہادت حسین کا ثمرہ ہے۔ کسی بھی دور میں جب بھی کسی فرعون یزید نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر حقی زبان کو دبانے کی کوشش کی، تو ہر دور میں ہر اسلامی تحریک یا انقلاب کے وقت ضرورت پڑی تو امام حسین کے کردار کے نظریے کی، سچ کی، باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی ہر دور کی ضرورت امام حسین ہیں۔